اللہ تعالی سے یہ فریاد اور دعا ہے کہ رب العالمین اپنی توفیق سے، اپنی مہربانی سے ہم سبھوں کو دین کی صحیح ترین سمجھ عطا فرمائے اور زندگی میں کتاب و سنت کے مطابق ایسے اعمال کرنے کا موقع عنایت فرمائے جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سبھوں کو ان سارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا انجام اور پھل اللہ تعالی کی ناراضگی ہے، اور اپنے گناہوں کو موت سے پہلے مٹانے اور اس کی جڑیں کاٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عنوان ہے ہمارے مرتے ہی ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ مشاہدین کرام، ہر ایک کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں، کہ موت برحق ہے، اور موت کے لیے اللہ تعالی نے جو وقت متعین فرما دیا ہے اسی وقت آئے گی، نہ ایک پل آگے نہ ایک پل پیچھے، اور جن اسباب کی وجہ سے آئے گی وہ ہو کر رہے گا۔ یہ موت وہ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مختلف آیتوں کے اندر کہ موت برحق ہے، موت سے کوئی مفر نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اور ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے اہل توحید میتوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو توحید والا بنائے، توحید پر وفات عطا فرمائے، آمین۔ کچھ دنوں سے میں نے مختلف ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جن اعمال کا اچھا بدلہ، اچھا صلہ، اچھا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سارے اعمال ایسے بھی ہیں جنہیں انسان شعوری طور پر، دانستہ طور پر، قصداً اور عمداً کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، اور اس کے اس اعمال سے متاثر ہو کر اس کے اہل و عیال، دوست و احباب یا دوسرے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے انسان کا گناہ بھی جاری رہتا ہے۔ جس طرح نیک اعمال کا ثواب جاری رہتا ہے، اس پر چلنے والوں کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، ایسے ہی گناہوں کا بھی انجام برا ہے۔ اگر ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو ہمیں تو اس گناہ کا بدلہ اور صلہ ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہ گنہگارانہ کردار سے جو بھی متاثر ہوں گے، پربھاوت ہوں گے اور اسے انجام دیتے رہیں گے، ان کے گناہوں کا بھی بدلہ ہمیں ملے گا۔ چنانچہ
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی خیر چاہتے ہیں، اپنی بھلائی چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسی ساری برائیوں سے، ایسے سارے گناہوں سے بچنا چاہیے جس کا گناہ جاری اور ساری رہے گا۔ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے سچ، اور اگر ہو گئے ہیں تو شریعت مطہرہ کے مطابق توبہ کی شرطوں کو پوری کرتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ایسے بہت سارے گناہ ہیں جن کا گناہ جاری رہتا ہے۔ یقیناً اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب، سعادت مند، سرفراز، کامیاب وہ مومن اور مسلمان مرد اور عورت ہے جس کے مرنے کے بعد اس کی نیکیاں نہ مریں، مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں جاری اور ساری رہیں۔ بدبخت وہ مسلمان ہے، وہ مومن مرد اور عورت ہے کہ جو مر جائے، فنا ہو جائے، قبر کا باشندہ بن جائے، شہر خاموشہ کا باشندہ بن جائے اور اس کے گناہ جاری رہیں۔ اس کے گناہ، وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن اس کے گناہ جاری رہے۔ بڑا خطرناک ہے میرے بھائیو ساتھیو، اس پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خصوصی توجہ دیں۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو ایسے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے جو ضروری ہے بچنا، کہ ہمارے مرنے کے بعد اس کے گناہ جاری رہیں گے۔ اللہ ہمارے ہوش و حواس ٹھکانے پر لگا دے اور ہمیں اپنا خیر خواہ بنائے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنے والا بنائے اور امت محمدیہ کا خیر خواہ بنائے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ اور شبھیچھک بنائے، آمین۔ سامعین کرام، ہمارے بھائیوں اور بزرگوں اور خصوصاً نوجوانوں، جہاں ہم ایسے نیک اعمال کے خوگر، حریص، لالچی اور چاہنے والے ہیں، جن کا اجر اور ثواب اور نیک بدلہ وفات کے بعد، انتقال کے بعد، مر جانے کے بعد بھی جاری رہے، وہیں پر ہمیں پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ایسی ساری برائیوں سے، ایسے سارے گناہوں سے بھی مکمل بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، جن کا گناہ وفات کے بعد، انتقال کے بعد جاری رہے گا۔ ایک مثال سنیے، والدین نے اگر عمدن اور قصدن جان بوجھ کر اپنے بچوں اور بچیوں کی راہ غلط اختیار کی، ان کی غلط تربیت کی، تو ظاہر سی بات ہے والدین کے تربیت دادا اولاد بھی اس گناہ کو والدین کے مرنے کے بعد کرتے رہیں گے اور اس کا گناہ والدین کو ملتا رہے گا۔ جس طرح والدین نے اپنے بچوں اور بچیوں کی اسلامی تربیت اور تعلیم کا بندوبست کیا اور
تاحیات اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اپنی اولاد کو نیک راہ پر چلانے کی کوشش کی، دعائیں کی، اسباب اور وسائل فراہم کیے، ان کے حسن نیت اور حسن اخلاص کے بلبوتے پر ان کا اجر و ثواب ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، جیسا میں بتا چکا ہوں۔ بات نہ لمبی کرتے ہوئے آئیے ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 226، 226۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا راستہ نکالا، اپنے سے گڑھا نہیں، کوئی اچھا راستہ تھا جسے لوگ بھول گئے تھے، جسے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے اس اچھے راستے کی رینیول کیا، تجدید کیا، اور اس پر خود چلا، دوسروں تک پہنچایا۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی بدعت گڑھ لیا۔ تو فرمان رسول، جس نے اسلام میں کوئی اچھا راستہ نکالا تو اسے اس کا ثواب اور اچھا بدلہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور بنا کم و کاست اس پر عمل کرنے والوں کو بھی اسے ثواب ملے گا۔ آپ نے کوئی سنت کی چیز، کوئی فرض کی چیز یا کوئی بھی نیک راہ، نیک عمل جو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے منہج صحابہ کے مطابق ثابت ہے، مٹ چکی تھی کوئی سنت، کوئی نیک عمل، لوگ بھول چکے تھے، چھوڑ چکے تھے، اسے آپ نے رینیول کیا، تجدید کیا، اس پر خود عمل کیا، اس کی طرف لوگوں کی نشاندہی کی، دعوت دی، تو آپ کو بھی آپ کے اخلاص نیت کے بنیاد پر اجر اور ثواب ملے گا، اور جب تک لوگ اس پر چلیں گے، آپ زندہ ہوں یا مردہ ہو جائیں، اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی ایسے موضوع پر آپ نے کتاب لکھی جس موضوع کی بڑی اہمیت ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ سے وہ کھو چکا ہے، اور اس پر لوگ عمل کرنے لگے، تو وہ عمل آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس نے اسلام میں کوئی برا راستہ نکالا، برا راستہ، اور برا راستہ وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جس کو منہیات کہا جاتا ہے، یا وہ راستے ہیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے، یہ برے راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوں، جس کا ثبوت قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے نہ ہو، یا کوئی بھی شیطانی عمل، یہ سب برے راستے۔ آپ ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، اہل خرد ہیں، عقل مند ہیں، جانتے ہیں برا راستہ کون ہے۔ تو جس نے اسلام میں کوئی برا راستہ، بری ڈگر، برا راہ نکالا، تو اسے اس کا گناہ ملتا رہے گا، ملے گا، اور بنا کسی کمی کے، بنا کم و کاست اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اسے گناہ ملے گا۔ اب آپ سوچ لیں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اچھی راہوں پر چلنے اور ان کی نشاندہی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بری راہ پر چلنے اور بری راہ کی ترویج کرنے اور برے راستوں کو عام کرنے کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑے گا کہ اس کا گناہ، اگرچہ اس نے نہیں کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا گناہ بھی
مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گا۔ سنیے امام شاطبی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا ایک قول۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی مر جائیں۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی جان نکلنے کے ساتھ ساتھ، وفات کے ساتھ ساتھ، مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی مر جائیں، بجھ جائیں، ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں۔ اور بڑی ہی بدبختی ہے، بڑی ہی بدقسمتی ہے، بڑی ہی شقاوت ہے، بڑی ہی بدبختی ہے اس شخص کے لیے جس کے مرنے کے بعد بھی اس کے گناہ چلتے رہیں، جس کے وفات کے بعد بھی اس کے گناہ 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال چلتے رہیں اور اس کا گناہ باقی رہے، جس کی وجہ سے اسے اس کی قبر میں عذاب دیا جائے۔ اللہم اعذنا من عذاب القبر و عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے مامون اور محفوظ رکھ۔ بدبختی ہے اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے جو مر جائے لیکن اس کا گناہ باقی رہے، نہ مرے، اور لوگ اس کے کیے گئے گناہ کو دلیل بنا کر، نمونہ بنا کر اس پر عمل کرتے رہیں، جس کی وجہ سے اسے قبر کے اندر عذاب دیا جائے اور اس کے ختم ہونے تک اس سے پوچھا جائے، اس گناہ کے ختم ہونے تک اس سے پوچھا جائے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموافقات فی اصول الشریعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 229 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایک اور قول سنیے، ابو محمد حبیب ابو محمد نے کہا ہے کہ آدمی کی نیک بختی اور سعادت مندی ہے کہ اس کے مرتے ہی اس کے گناہ فنا ہو جائیں، مر جائیں۔ آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اس بات کو تھوڑا ایک جو سب محسوس کرتے ہیں، بہت سارے ہیں، ایک مثال کے ذریعہ سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کی مثال کہ جس کے مرنے سے اس کے گناہ نہیں مٹتے وہ والدین ہیں جن کا بچہ یا بچی اگر اسلام کا پابند بنتا ہے تو اسے روکتے ہیں یا اس کے لیے روکنے کے اسباب اور وسائل، اس کے بگڑنے کا سامان فراہم کرتے ہیں، یا ایسا موبائل دے دیتے ہیں جس میں وہ فلمیں دیکھے، گانے سنیں، سیریل دیکھے، کیسٹیں سنیں، یا گھروں کے اندر ایسے فحاشی بے حیائی پھیلانے والے سامان فراہم کر کے اپنے بچوں کی غلط تربیت یا غلط روش پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایسے کاموں میں آزاد کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچہ کچھ بھی کرے، بچی کچھ بھی کرے، استطاعت ہے روکنے کی، طاقت ہے روکنے کی، لیکن آزاد، ایڈوانس۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے، جہیز، بارات، بہت سارے مسئلے چلتے ہیں، سارا خمار غصہ مولویوں پر اتارا جاتا ہے، عوام کی کوئی غلطی نہیں، سب مولوی صاحب کی غلطی ہے کیونکہ وہ جا کے نکاح بیچارے صحیح طریقے سے پڑھا دیتے ہیں۔ وراثت، اگر آپ نے اپنی بہن کو وراثت نہیں دیا تو گویا آپ نے اپنے بچے کو راہ دکھائی کہ تم بھی اپنے بہنوں کو وراثت نہ دینا،
کیونکہ اگر آپ کی اولاد آپ کو دیکھتی کہ ہمارے والد محترم، ہماری والدہ محترمہ نے اپنے حقداروں کا حق واپس کیا اپنی زندگی کے اندر، ابو جان نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہے، وراثت دی ہے، تو آپ کا بیٹا بھی اس راہ پر چلتا۔ لیکن آپ نے یہ چیز ایجاد کی اور آپ کے بچے اپنی بہنوں کو وراثت سے نسلم بعد نسل محروم کرتے جا رہے ہیں۔ آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچہ بچپن سے دیکھے گا، اگر یہی چیز اس کے اندر باقی رہی تو آپ کے نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ تو آپ کو ملے گا، اور آپ کی روش پر چل کر آپ کے بچہ جب تک نماز نہیں پڑھے گا آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ لہذا ایک مسلمان کو، ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان عورت کو ایسے جاری رہنے والے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، جو کہ مسلمانوں کے گھروں کو تباہ اور برباد کر دینے والے ہیں۔ ایک اور زندہ مثال سنیے اور آنکھیں کھولیے، اللہ توفیق دے۔ آپ نے اپنے کسی حقدار کا حق مار لیا، اس کی جائیداد غصب کر لی، اس کا کھیت ہڑپ کر لیا، اس کی بنائی ہوئی پراپرٹی جس میں شرعاً آپ کا حصہ نہیں تھا، اور اس نے رضامندی کے ساتھ بطیب خاطر آپ کو نہیں دیا تھا، آپ نے ظالمانہ طور پر، غاصبانہ طور پر، درندانہ طور پر اسے غصب کر لیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا۔ آپ کے مرنے کے بعد جب پروار رجسٹر آپ کا بیٹا نکالے گا یا آپ کی بیٹے نکالیں گے تو آپ کو مرتک اور وفات شدہ لکھ کر کے آپ کے جو آپ نے اپنے بھائیوں کا یا کسی کا، پڑوسیوں کا یا کسی کا حق غصب کیا ہے، جائیداد لوٹی ہے، کھیت ہڑپ کر لیا ہے، بنا اس کے رضامندی کے آپ نے اس کے کھیتوں کی پیداوار کھائی ہے۔ اس میدان میں سمندر ہے، کیا کیا بیان کیا جائے، جہاں بہت سارے جوغادریوں چوغوں کے چوغے پھٹ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وراثت کس کے نام چڑھے گی؟ آپ کی اولاد کے نام، وہ بھی کھائے گا کہ نہیں کھائے گا، پھر اس کی وراثت اس کے اولاد میں، پھر اس طریقے سے آپ کو برابر گناہ ملتا رہے گا کہ نہیں ملتا رہے گا۔ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم مسلمان مردوں کو، ہماری مسلمان بیٹیوں اور ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے جہنم کی 16 زن آگوں سے بچنے کی کوششیں کرتے ہوئے ایسے کام کریں جن کے مرنے کے بعد بھی نیکیاں اور اجر و ثواب جاری رہیں، مرتے ہی اس کے گناہ فنا ہو جائیں، مٹ جائیں۔ گناہ جاریہ نہ کریں، صدقہ جاریہ کریں، اعمال حسنہ کریں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ گناہ جاریہ سے پرہیز کریں، گناہ غیر جاریہ سے بھی بچیں اور توبہ کریں، اور گناہ جاریہ سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ سعادت مند کون ہے؟ خوش نصیب کون ہے؟ جس کے مرتے ہی اس کی نیکیاں جاری رہے اگرچہ وہ نہ کر رہا ہو، اور جس کے مرتے ہی اس کے گناہ سفید کورے کاغذ کی طرح صاف ہو جائیں، مٹ جائیں۔ یاد رکھو اکثر گناہ ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ موبائل، یہ جوال، یہ سوشل میڈیا الحمدللہ بہت ہی عظیم ترین نعمت ہے۔ اس کے ذریعے آپ دین سیکھ سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ شیطانیت بھی پھیلا سکتے ہیں، بے حیائیاں بھی پھیلا سکتے ہیں، ظلم و زیادتی کی چیزیں بھی پھیلا سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی کلپس ایسی فارورڈ کی جو
اسلام کے خلاف ہے، اسلام نے جس سے روکا ہے، اللہ اس کے رسول نے روکا ہے، آپ نے پٹ سے فارورڈ کیا گروپوں میں. آپ کو گناہ ملا کہ نہیں؟ بے حیائی یا حرام چیز یا ناجائز چیز یا منکر چیز پھیلانے کا گناہ ملا کہ نہیں ملا؟ ذرا بتائیے. اسی وقت اگر موت ہو جائے، جس وقت آپ نے حرام چیزوں کو فارورڈ کیا ہے، اسی وقت اگر موت آ جائے، توبہ کا موقع نہ ملے، تو فوراً قبر میں پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا. فارورڈ کر دیا گروپوں میں، اسٹیٹر پر، فیس بک پر وغیرہ وغیرہ. آپ لوگ زیادہ ہوشیار ہیں. پھر وہ ایک بعد دیگرے فارورڈ ہوتا رہا. جھوٹی حدیثیں آپ نے فارورڈ کر لی فضائل پر، جھوٹے مسئلے آپ نے فارورڈ کر دیا، شرک و بدعت کی چیزیں آپ نے فارورڈ کر دیا، کفر کی چیزیں آپ نے فارورڈ کر دیا. گناہ کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ گناہ کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھا؟ آپ نے فارورڈ کیا، وہ ایک بعد دیگرے ہاتھوں ہاتھ پھٹا پھٹ فارورڈ ہوتا رہا. تو جتنے لوگ اس سے پربھاوت اور متاثر ہوں گے، اسے قبول کر کر اس پر چلیں گے، اس کا گناہ آپ کے اعمال میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. لیکن آپ نے اسی موبائل کے ذریعہ کوئی اس طرح خرچ نہ لگا کر کے آپ نے کوئی تقریر فارورڈ کیا، کوئی سورہ فارورڈ کیا، صحیح مترجمین کے ترجمے قرآن میں فارورڈ کیا، کوئی چیز لکھا جو اسلام کے مطابق ہے. اگر اسی وقت موت آ جائے، آپ کی نیت خالص ہے، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور جتنے وہ نسل بعد نسل کے بعد دیگرے فارورڈ ہوتے رہیں گے ہاتھوں ہاتھ، مارکیٹنگ اس کی ہوتی رہے گی. آپ مر گئے، اس کا اجر و ثواب آپ کے حسن نیت کے بنیاد پر، حسن اخلاص کے بنیاد پر جاری اور ساری رہے گا کہ نہیں؟ تو کیا سوچ رہے ہیں آج کے بعد؟ کیا ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے مرنے سے پہلے یا مرتے ہی ہمارے گناہ مر جائیں اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری نیکیاں جاری اور ساری رہیں؟ فیصلہ آپ کے دربار میں. اللہ نے ہر طرح کے وسائل کو فراہم کر دیا ہے. ایک مسلمان مرد اور عورت کا مقصد عام لوگوں سے بالکل جدا ہوتا ہے، دنیا داروں سے بالکل. ایک مسلمان مرد کا، ایک مسلمان عورت کا، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم، ہر ایک کا لوگوں سے، کفار سے، مشرکین سے، بدبختوں سے، شیطانوں سے، شیطان کی راہ پر چلنے والوں سے، اس کا مقصد بالکل جدا اور الگ تھلگ ہوتا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، ہے یہ بات سچ کی نہیں؟ مسلمان مسلمان ہوتا ہے، مومن مومن ہوتا ہے. اس کا راستہ کفار سے، مشرکین سے، منافقین سے، شیطان اور شیطانی مزاج لوگوں سے، حرام اور ناجائز اور منکر کام کرنے والوں سے بالکل الگ تھلگ رہتا ہے. مسلمان کا مقصد اللہ تعالی ہی کی عبادت اور اسی کی بندگی، اسی کو راضی کرنا. مسلمان کا مقصد اپنے قیمتی وقتوں کو غنیمت جان کر ایسے نیک اعمال کے ذریعہ ترقی حاصل کرنا، اوپر چڑھنا، جس کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک، جو سینوں کے رازوں کو، نیتوں کو، ظاہری اور باطنی ہر کردار کو اچھی طرح جاننے والا ہے، جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اونچا مرتبہ دے گا، اسے بلند مقام دے گا، اس کی شان کو بڑھائے گا، اس کی قدر و منزلت کو بڑھائے گا، اور اس کا ذکر خیر اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا. جبکہ سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی ڈیفیکلٹی اور مصیبت اور سنکٹ جو اسے درپیش ہوتی ہے، یہ کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کی عمر کم ہے، مگر کچھ ایسے نیک اعمال ہیں جو عمر لمبی کرنے میں معاون اور مددگار ہوں. یہ مسلمان کے مقصد حیات ہے، وہ غیروں سے بالکل جدا اور الگ ہوتا ہے. ایک مسلمان کا مقصد اللہ تعالی ہی کو راضی کرنا،
اسلام پر چلنا، اسلام کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ ہی سے لو لگانا، ایک مسلمان کا یہ مقصد ہونا چاہیے، اور صحیح مسلمانوں کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، میں آپ تمام احباب سے کھلم کھلا سری طور پر، جہری طور پر، در پردہ سارے امور میں، سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے، اور اپنی موت سے قبل، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنا وقت، اپنی عمر، اپنا مال کو غنیمت سمجھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ توفیق دے، اور اسی کی طرف میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، زندگی کی نعمت، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، وقت کی نعمت، صحیح سوچ سمجھ کی نعمت، اس کو غنیمت سمجھ کر کے ایسے اعمال کیجئے جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور ایسے سارے عملوں سے بچیے جن کا گناہ مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رہنمائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسے اعمال کے انجام دینے کا موقع توفیق دے جس کا ثواب کرتے ہوئے بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ رب العالمین تو اپنی توفیق سے، مہربانی سے ہمیں ایسے سارے عملوں سے توبہ کرنے، بچنے کی توفیق دے جس کا گناہ کرتے ہوئے بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جاری رہتا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔